الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمحات کے لیے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر گزرنے کے لیے کوئی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیا، اس میں چاہے ایک لمحہ گزرے 2 لمحہ گزرے اعتکاف کا ثواب ملے گا. دوسری بات یہ اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا یہ رہبانیت ہے. اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارى فرمایا، یہود و نصارہ کی تم مخالفت کیا کرو، یہود و نصارہ کی طرح تم عبادت مت کیا کرو. اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے اعتکاف بالکل خاموش، لیکن اس طرح خاموش اعتکاف یہ مسنون اعتکاف نہیں ہے. ضروری باتیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ضروری باتوں میں بھی مختصر، جتنی باتیں مختصر ہو سکتی ہیں اتنی باتیں مختصر کریں. بالکل خاموش بیٹھنا بھی منع ہے. جیسے بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بات چیت ہی نہیں کرتے، لکھتے ہیں مجھے روٹی چاہیے، مجھے سالن چاہیے، مجھے پانی چاہیے، لکھتے ہیں. تو اس طرح لکھ کر اعتکاف کرنا یہ بھی منع ہے. بلکہ کرنا کیا چاہیے، بے اعتکاف میں آپ ضروری باتیں کر سکتے ہیں. جیسے نامحرم دیگر اوقات میں بھی منع ہے ان سے بات کرنا، اعتکاف میں بھی منع ہے. محرم سے اجازت ہے تو اعتکاف میں بھی اجازت ہے، لیکن گپ شپ نہیں کرنا. گئے بیٹھ گئے، جیسے عام طور پر گپ شپ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر دل لگی کر رہے ہیں، تو اس سے اعتکاف کی حرمت میں حرف آتا ہے، اعتکاف کی حرمت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے اعتکاف میں مذاق وغیرہ کی حرکتوں سے جس سے اعتکاف کی عظمت ختم ہو جاتی ہو ایسی حرکت نہ کریں. دوسری بات اب رہی بات تیل لگانے کی اجازت ہے. بعض لوگ اعتکاف میں ایسا بیٹھتے ہیں جیسا بیوہ عدت میں بیٹھتی ہے. ایسا بھی نہیں. بیوہ کے جتنے احکام ہیں لوگ یوں سمجھ جاتے ہیں اعتکاف میں بھی وہی احکام ہیں، تیل نہیں لگانا، سرما نہیں لگانا، کلر کے کپڑے نہیں پہننا، یہ سب بیوہ کا حکم ہے. زیب و زینت اختیار نہیں کرنا. ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی بالکل آپ اعتکاف میں ایسا بیٹھے ہوئے جیسے دلہن، اس طرح مت بیٹھا کرو. اعتکاف میں سرما لگانے سے منع نہیں کیا گیا، کپڑے بدلنے سے منع نہیں کیا گیا. اعتکاف میں آپ اگر جو مستورات کی خوشبو ہیں وہ اگر لگانا چاہتے لگانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن احتیاط کریں. عبادت کے لیے جن ایام کو ہم نے فارغ کیا ہے ان ایام کو ہم خالص عبادت میں رہنے کا جہاں تک ہو سکے وہاں تک اہتمام کریں. اور بعض لوگ اعتکاف میں بالکل کھاتے ہی نہیں پیتے ہی نہیں، یہ بھی منع ہے. اعتکاف میں اگر کھاؤ گے پیو گے نہیں تو عبادت کرو گے کیسے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعتکاف کی جو سنت طریقہ جو بتایا وہ یہ، اور مقصد جو بتایا وہ شب قدر کی تلاش. علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف میں رہنے والے ہر شب کو اپنا شب قدر بنائیں، ہر شب کو اپنا شب قدر بنائیں. یعنی 10 دن اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، 10 دن جیسا شب قدر میں عبادت کرنی چاہیے 10 دن عبادت کریں. 10 دن قیام اللیل بھی ہو، صلاۃ اللیل بھی ہو، صلاۃ التسبیح بھی ہو، اور ان کے لیے خاص طور پر جو اوراد و وظائف ہیں، حزب العظم ہیں، ان کا پڑھنے کا اہتمام ہو، اور دعائیں مسنونہ کا اہتمام ہو، قرآنی دعاؤں کا اہتمام ہو. اور اس کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والے ایک نصاب لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ ختم کرنے کا اہتمام کریں، ختم کرنے کا، اور روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں. اور نیت کر لے اعتکاف میں بیٹھنے والے کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو پورا 10 دن میں آرام سے قرآن پاک ختم ہو جائے گا.
روزانہ اگر تین پارے پڑھیں تو آرام سے 30 پارے ہو جائیں گے. تو اس لیے جو باتیں بتائی گئیں ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اعتکاف کریں. اور مرد حضرات کے لیے جیسے میں نے کل بھی بتا دیا، اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف ہرگز نہیں ہے. اس لیے مرد حضرات اس بات کا تصور اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ ہم مسجد کے علاوہ گھر میں ہی اعتکاف کر رہے ہیں. اعتکاف گھر میں مردوں کا نہیں ہوتا، عورتوں کا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.